موضوع الدرس الرد على المشركين وعقائدهم الفاسدة، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لتواغيتهم وبعضها لله تعالى، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخصهما وأرضعهما وهو البنات، كما قال تبارك وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائیں، اپنی طرف سے مسائل کو گھڑا، حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی کہ بعض جانور جو ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الانعام: وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام. اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو دیا، کھیتی دی، جانور دیے، اب انہوں نے کیا کیا؟ نصیباً، اس کا حصہ بنایا. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے. اور پھر عجیب فیصلہ کرتے تھے، کہتے وما کان لشرکائہم، جو ہمارے ان شریکوں کے لیے، یہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ادھر لوٹتا ہے. کیا ہی برا فیصلہ ہے. اسی طرح انہوں نے دو قسمیں جو ہیں، اللہ پاک لڑکے بھی پیدا فرماتے ہیں، لڑکیاں بھی پیدا فرماتے ہیں. اور اب جو سب سے کم ناقص قسم تھی یعنی لڑکی کی، وہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے لڑکے بھی پیدا کیے ہیں، لڑکیاں بھی، لیکن فطری بات ہے کہ لڑکی لڑکے سے ہر حال میں کمزور ہوتی ہے، ہر حال میں اس کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ناقصات العقل و ناقصات الدین. آپ نے فرمایا کہ اے خواتین کو مخاطب کیا، فرمایا: یا معاشر النساء، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم کفران کرتی ہو عشیر کا، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو، جس کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں.
اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ تمہارے ناقصات العقل، عقل کے اعتبار سے بھی عورت ناقص ہے، دین کے اعتبار سے بھی عورت ناقص ہے۔ اب عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ دین کے اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہے کہ عورت ناقص ہے، کیوں جتنے ایام حیض ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں قضا ہی کرے گی نا، لیکن رمضان کے دن تو نہیں ملیں گے، اور جتنے دن حیض ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، جو نماز کی قضا نہیں لیکن نماز تو ادا نہ ہو سکی، جتنے دن نفاس ہے بہرحال واضح بات ہے کہ یہ نقصان ہے۔ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ عقل میں کیسے نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا انکن تکفرن العشیرہ، آپ نے فرمایا کہ عقل کا نقصان یہ ہے کہ خامد ساری زندگی محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، گھر بنائے، راحت پہنچائے، اگر بات ہوگی تو کہے گی تم نے میرے لیے کیا کیا، ساری نعمتوں کو ایک منٹ میں ٹھکرا کے رکھ دے گی۔ تو یہ نقصان ہے عقل کا کہ عورت جو ہے وہ ناقصات العقل۔ اب یہ باتیں نہیں ہوتی کہ فلاں عورت ایسے نکلی، ملکہ سبا تھی یا رضیہ سلطانہ تھی یا اور کچھ عورتیں گزری ہیں دنیا کے اندر، جو عقل مانا ہوتا ہے اغلب جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اب تو بات یہ ہے کہ اب تو جو دنیا میں کافر ہیں نا جی، اب وہ بھی مان گئے، اب انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اسلام ٹھیک کہتا ہے۔ انہوں نے جب نئی ریسرچ کی ہے نا تو ان کا دماغ عورت کا جو ہے اس کا جو معدہ ہے مغز ہے وہ کم ہے مرد کے اعتبار سے، اسی طرح دل ہے، اسی طرح اعضاء رئیسہ ہیں، تو اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ٹھیک بات ہے کہ ناقصات العقل ہیں اور ناقصات، اور اسی لیے عورت جو ہے وہ سوچ کے نہیں بولتی ہے، عام دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پہلے بول لے گی پھر سوچے گی، تو یہ بھی اس کے نقصان عقل کی بات ہے۔ ورنہ تو عورتیں محدثہ گزری ہیں، مفسرہ گزری ہیں، عورتوں میں امہات المومنین ہیں، عورتوں میں صحابیات ہیں، یہ کہنے سے کوئی نعوذ باللہ تنقیص مراد نہیں ہوتی، ایک نظام ہے، اللہ نے مرد بھی بنایا، اللہ نے عورت بھی بنائی۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے یورپ میں، اب یاد ناروے میں یا کس جگہ تھا، بلجیم میں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، تو ایک انگریز بچے لڑکے نے، یونیورسٹی کا لڑکا تھا، اس نے مجھے یہ لکھ کے بھیجا کہ علماء اسلام جو ہیں وہ عورت کو مرد کے برابر کیوں نہیں تصور کرتے۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ان کو آزادی دی ہے، مساوات ہے، بہرحال اس کے سینکڑوں جواب ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا اب لمبی چوڑی بحث میں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، آدمی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھے، آزادی دینے کا جو نتیجہ ہے وہ پتہ ہے نا ان کو۔ ایک سال میں کم از کم، یہ جو تمہارے یورپین ممالک ہیں نا، ایک سال میں کم از کم 3 لاکھ کنواری لڑکیاں حاملہ ہوتی، یہ آزادی کا نتیجہ نکلا۔ کنواری مائیں کہلاتی ہیں، یہ کنواری ماں ہے، بچہ پیدا ہو گیا کنواری ماں، اور قانون بنانا پڑا ان کو کہ اس کو تحفظ دو، ان کو ان کی پردہ داری کرو، ان کی حفاظت کرو۔ تو جب یہ عالم ہو تو پھر، اور ویسے میرے خیال میں تو یہ قوم جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی عقل مند ہے، اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے، یاد اللہ کا کلام اور میرے مدنی محبوب کا کلام جو ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ دیکھو نا کہ کافر ہیں، انگریز ہیں، امریکن ہیں، یورپین ہیں، اور جتنی ہیں دنیا کے اندر، بڑا عقل ہے، بڑا دماغ ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی دماغ نہیں۔ اور یہی بات قرآن نے کہی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا یہ کفار جو ہیں یہ دنیا کی زندگانی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے مسئلے میں بالکل کورے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا دماغ بڑے کام کرتے ہیں۔ مثلا نواب نے دیکھا نا جی، پانی کا گلاس ہے، ڈسپوزیبل ہے، کہ پانی پیو پھینک دو۔ انجیکشن کی سرنج ہے، ڈسپوزیبل ہے، سرنج ٹیکا لگاؤ پھینک دو۔
حجامت کرانی ہے، ریزر جو ہے ڈسپوزیبل ہے، ایک آدمی کی حجامت کرو پھینک دو. ٹیشو ہے، یہ چھوٹا سا رومال ہے، دیکھیں ہر آدمی کے لیے بھی نکالو، وہ استعمال کرے، اس کو پھینک دے، دوسرا نہ استعمال کرے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو 2 آدمی 4 آدمی استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی کے جراثیم بیماری جو ہے اس کو لگ جائے گی، اور خاص طور سے ان چیزوں سے زیادہ لگتی. اب دیکھو یعنی پانی میں کتنا احتیاط ہے، سیفٹی میں کتنا احتیاط ہے، ریزر میں کتنا احتیاط ہے. عورت کو 10 آدمی بھی استعمال کریں تو اس کو جراثیم نہیں لگتے. دیکھو کہ دنیا کے معاملے میں کتنا یعنی چالاک ہیں، دین کے معاملے میں کتنا غافل ہیں کہ ایک لڑکی ہے اس کے کئی فرینڈ ہیں، ایک بدل گیا پھر اور رکھ لیا، اس نے بدل دیا، اس نے اور رکھ لیا. لیکن وہ چونکہ دین کی بات ہے نا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایک عورت صرف خامد کا حق ہے، اس کی عزت، اس کا بدن، اس کا جسم صرف شوہر دیکھ سکتا ہے، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا، بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کا بیٹا بھی نہیں دیکھ سکتا. حکم دے دیا کہ 3 عورات 3 وقت ہیں، ان میں تو ان کی اولاد کو بھی اندر نہیں آنا چاہیے. پتہ نہیں میاں بیوی کس حالت میں لیٹے ہوں. اسلام دیکھے کتنا دور سے پابند. اسی لیے الحمدللہ جتنی عورتیں اسلام پہ کاربند ہیں، یعنی 100 میں سے 99% وہ کینسر سے محفوظ ہیں، وہ ایڈز سے محفوظ ہیں، وہ سوزاک سے محفوظ ہیں، وہ گندی متعدی بیماریوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ انہوں نے گندا مرد دیکھا ہی نہیں. تو اب آپ خود بتائیں کہ اسلام صحیح فیصلے کر رہا ہے یا یہ کافر صحیح فیصلے کر رہا ہے؟ باقی ہے مساوات کی بات کہ بھی اسلام نے عورت میں مساوات ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں کہ مرد نماز پڑھے تو آپ کو تو 1 لاکھ ملے، عورت کو 50,000 ملے گا، اس کو بھی لاکھ ملے گا. اگر آپ نے قرآن ختم کیا 1 لاکھ قرآن کا ثواب، اس کو بھی 1 لاکھ قرآن کا ثواب ملے گا. اگر آپ تہجد پڑھیں گے وہ تہجد پڑھے گی، وہی ثواب ملے گا. آپ طواف کریں گے وہ طواف، بلکہ اس کو زیادہ ملے گا کہ وہ کمزور صنف نازک ہونے کے باوجود مشقت کر رہی ہے. تو اسلام نے تو مساوات رکھی ہے. مساوات کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ عورت کو مرد بنا دو اور مرد کو عورت بنا، یہ تو مساوات. وہ تو ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں، پہلے ان کو ٹھیک کرو، کھینچ کے برابر کرو، مساوات کرو. کھانے میں بھی کوئی مساوات نہیں. ایک آدمی 1 روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، ایک آدمی کا 2 سے، ایک کا 3 سے، 1 سے 4 سے بھی نہیں بھرتا ہے. یہ تو مساوات، یہ کیا بنی؟ یہ تو بےہودی والی بات ہے. انسان کو بڑا اسلام میں جو بات ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. میرے دوست تھے، اللہ عالم اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کسی دور میں چیف جسٹس بھی رہے آپ کے ہائی کورٹ کے. وہ اس وقت جج تھے جب میں بات کر رہا ہوں، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے اور ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ مجھے ٹائم دیں. میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلے جائیں، دال روٹی بھی کھلائیں گے، باتیں بھی کریں گے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو تکلیف ہوئی اس بات. بہرحال ہم چلے گئے. اس نے کہا مکی صاحب ایک مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب ہماری بحث ہوتی ہے کافروں سے، باہر کے لائر سے، انگریز ججز سے، انگریز قانون دانوں سے. تو ہمیں اس وقت ہم یہ ٹھیک ہے کہ اپنی زبان کی لفاظی سے ان کو ادھر ادھر مار دیتے ہیں، لیکن مطمئن نہیں ہوتے ہیں. کیا ہو گیا جج صاحب؟ کہتے جی کہ اسلام نے ایک عورت کی شہادت جو ہے وہ 2 مردوں کے برابر رکھی ہے. تو گویا اسلام عورت کو آدھی سمجھتا ہے کہ 2 عورتیں ہوں وہ 1 مرد کے برابر ہے. فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ معاملات میں گواہ جو ہیں دو مرد ہوں، اگر دو مرد نہ ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو گویا دو عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو عجیب بات ہے، ایک عورت ہے اس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، ایک جٹ ہے، جاہل ہے، اس کے برابر اس کی آدھی گواہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات جو ہے نا ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکتے اور ہمارا اندر سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جج صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر مسئلے میں یہ بات نہیں ہے، یاد رکھو کہ ہر جگہ دو عورتوں کی گواہی ایک کے برابر ہے نہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہاں ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ 10 پہ بھاری ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے اس بچے کو میں نے بچپن میں دودھ پلایا تھا، ساری بستی والے کہتے ہیں کہ نہیں، تو اب گواہی کس کی اعتبار ہوگا؟ عورت کی گواہی پر ہوگا یا بستی والوں کی گواہی پر؟ تو اب ایک عورت کی گواہی تو سارے گھر والوں پہ بھاری ہو گئی، یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دو کے برابر ہے؟ کیوں؟ دودھ پلانے کا مسئلہ عورت سے تعلق ہے، بچہ رو رہا تھا، اٹھایا سینے سے لگایا دودھ پلا دیا، اب ضروری تھوڑا سارے شہر کو اکٹھا کر دیا ہو دیکھو میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں۔ یہ مسئلہ عورت سے تعلق رکھتا تھا تو عورت کی گواہی جو ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اچھا، ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس نے کہا کہ جب مجھے طلاق ہوئی ہے تو میں حیض میں تھی، تو اب اس کی گواہی کا اعتبار کریں گے؟ گھر والوں کو بلائیں گے کہ جناب آپ نے دیکھا تھا اس کو حیض تھا؟ یعنی پہلے تو وہ سب کو شلوار دکھا کے حیض کی تصدیق کروائے پھر گواہی دے؟ ایک گواہی اس کی سب پہ برابر ہے۔ سارے گھر والے کہ نہیں یہ نہیں جھوٹ بولتی ہے، اس کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہا کہ نہیں مجھے تھا تو بس تھا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، گواہ کوئی نہیں، میاں بیوی تھے، گھر میں تھے، کمرے میں تھے، جھگڑا ہوا، خاوند نے طلاق دے دی اور کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں۔ اب عورت کہتی ہے کہ مجھے اس نے طلاق دی ہے، وہ کہتے میں نے نہیں دی، اب دل کو پھر گیا، دیکھا کہ بیوی جا رہی ہے تو پھر بہانے بناتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جناب میں غصے میں تھا، میں ناراضگی میں تھا، میں وہ سمجھتے ہیں شاید غصے میں کہوں گا تو مولوی کوئی نرمی کر دے گا۔ اللہ کے بندے پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ جب بھی دے گا بے وقوف غصے میں ہی دے گا۔ نہیں، آپ کے ملک میں کبھی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ کوئی خامند جناب رات کو جائے کہ آج ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، انجوائے کرنے کا موسم ہے، میں تمہاری خدمت میں ہدیہ محبت طلاق پیش کرتا ہوں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور طلاق جب بھی ہوگی بے وقوف آدمی جھگڑے میں ہوگی، غصے میں ہوگی، محبت میں کبھی طلاق ہوتی ہے؟ اب عورت کی گواہی مانی جائے گی کہ فوراً علیحدہ ہو جاؤ تاکہ زنا نہ ہو۔ جب طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی۔ تو میں نے کہا جج صاحب آپ کا تو ایسے خام خواہ پریشان ہیں، اب دیکھیں عورتوں کی شہادت ہے کہ اچھا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کائنات میں آپ، میں نے کہا جج ہیں ماشاء اللہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہم تو کرسی والے ہیں نہیں، ویسے بھی کرسی سے ڈرتے ہیں، میں اسے نیچے بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، کیوں کرسی سے آدمی گر جائے نا تو بڑی چوٹ لگتی ہے، پہلے سے نیچے بیٹھنے کا عادی ہو تو اچھا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ جناب جج صاحب ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، آپ مجھے انصاف فرمائیں اللہ کی مخلوق میں میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سے کوئی افضل ہے؟ نے کہا نہیں۔
میں نے کہا آپ کی رسالت کے مقابلے پہ کسی کی رسالت نہیں، نبوت کے مقابلے پہ نبوت نہیں، سیرت کے مقابلے پہ سیرت نہیں، شان کے مقابلے پہ شان نہیں، خاتمیت کے مقابلے پہ خاتمیت نہیں، کاملیت کے مقابلے پہ کاملیت نہیں، اور خدمت کے مقابلے پہ خدمت نہیں، اور آپ کی نبوت بھی عالمی ہے، کتاب بھی عالمی ہے، شریعت بھی عالمی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل حضرت محمد مصطفیٰ۔ کہنے لگا جی اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تو اگر کوئی نہ مانے تو کافر ہے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، اتنے شان والے نبی کی نبوت اور رسالت کی پہلی گواہ کون ہے؟ اب جج صاحب کو تھوڑا سا چکر ہے، کہتا ہے وہ تو حضور، میں نے کہا نہیں آپ بتائیں نا مجھے کہ جب حضور غار حرا سے اترے ہیں اللہ کی وحی آئی ہے، آج نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے علم میں تو حضور کائنات کے بننے سے بھی پہلے نبی تھے نا، لیکن آج عملاً بعثت ہو گئی ہے، آج جبریل وحی لے کے اترا ہے، سرکار دو عالم پہ پہلے قرآن کی 5 آیتیں اتری ہیں، اور سیدھا غار سے اترنے کے بعد سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں، بدن پہ کپ کپی ہے، آپ کا بدن کانپ رہا ہے جیسے سردی لگتی ہے، آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو، میرے اوپر کپڑا ڈالو، مضطرب ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اضطراب کو دیکھ کے سیدہ خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتعین فی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر کی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بالکل نہ گھبرائیں، آپ پر یہ بالکل کوئی گھبرانے والی بات۔ تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والی، تسلی دینے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ عورت ہے، اور مومنہ علی الاطلاق سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے۔ یہ تو پھر ہم تقسیم کرتے ہیں نا کہ بھئی عورتوں میں پہلے ایمان سیدہ خدیجہ لائی، اور مردوں میں پہلے ایمان سیدنا ابو بکر لائے، بچوں میں پہلے ایمان حضرت علی لائے، غلاموں میں پہلے ایمان حضرت زید لائے، اور اہل کتاب میں سے پہلے ایمان ورقۃ بن نوفل لائے۔ اس کا مولوی ذکر نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو ایمان لے آئے۔ اسے تو کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو تیرا شوہر تو نبی ہے، نظر علیہ الناموس الذی نظر علی موسیٰ، ان پہ وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ اور ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یا محمد میں بوڑھا ہو گیا، یہ قوم تمہیں نکالے گی مکے سے، کاش اس وقت میں ہوتا تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیری مدد کرتا۔ تو ان کا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ مردوں میں پہلے ابو بکر، بچوں میں پہلے حضرت علی رضوان اللہ علیہ، غلاموں میں حضرت، لیکن سب سے اولیت پہلی جو ہے وہ تو خدیجہ کو ہے، وہ تو ابو بکر کو بھی نہیں ملی۔ اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں، میرے مولوی بھائی ناراض نہ ہو جانا، کبھی کبھی کوئی ایسی بزرگوں کی بات بھی ہم کہہ بیٹھتے ہیں، یہ ذوق ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ان کا ایک ذوق ہوتا ہے، مسئلہ ہونا الگ بات ہے۔ کبھی کبھی جو اہل دل ہیں، اہل بصیرت ہیں، اور جن کے دلوں میں عظمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر و عمر افضل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو مقام خدیجہ اور عائشہ کو ملا ہے نہ ابو بکر کو ملا ہے نہ عمر کو ملا۔ یہ ذوق کی بات ہے۔ کیوں؟ سمجھو بھئی حضرت ابو بکر کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے دیں گے، ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور کے سینے پہ لیٹ جائیں اور حضور بوسہ دیں۔ یہ ہو سکتا، یہ مقام تو پھر بیوی کا ہے نا، یہ اور کسی کا مقام تو ہو نہیں سکتا۔
یہ مقام بیوی اسی لیے تاریخی بات ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ امہات المؤمنین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ میری ماں کے مقام پہ ہیں، آپ زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں، آپ محبوبہ محمد مصطفیٰ ہیں، بالکل میں آپ کی شان کا، لیکن آپ کا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ بنت ابی بکر ہیں، ابی بکر کی بیٹی ہیں، لیکن میں تو بنت محمد ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے آپ کا؟ تو بی بی عائشہ نے کہا بیٹی تمہارے ساتھ کبھی ہم نے مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ کوئی نہیں، لیکن تم نے اچھی طرح فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم نے دنیا پہ نظر ڈالی ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کے گھر جاؤ گی، میں تو محمد کے گھر جاؤں گی، تو پھر فیصلہ ہو جائے گا نا شان کس کی زیادہ ہے۔ تم تو ساری زندگی علی کے گھر میں رہو گی، لیکن میں تو محمد مصطفیٰ کے گھر میں رہوں گی۔ تو بی بی فاطمہ ہنس پڑی، کہا اماں جان تم اتنا ذہین ہو کہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتی، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عقل دیا ہے، اتنا فہم دیا ہے، اتنا علم دیا۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ بتائیں ایک عورت کی گواہی سب پہ بھاری ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں جناب بالکل، یہ تو کہا مکی صاحب آپ نے تو میرا ماشاءاللہ دماغ روشن کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے ملک کے باقی مولوی ہمیں ایسے کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں نے کہا جن کو آپ ملتے ہیں وہ درباری مولوی ہوتے ہیں، جو صحیح عالم ہیں ان کو آپ ملتے نہیں، کیوں سمجھائیں تمہیں؟ جنہیں آپ ملتے ہیں وہ تو سرکاری لوگ ہیں، وہ تو ٹکٹ پہ ہیں، وہ تو پے رول پہ ہیں، وہ آپ کے سامنے کیسے بات؟ وہ تو آپ جو کہیں گے ہاں جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے ایک بادشاہ نے ایک دن کدو کھایا نا جی، تو کہنے لگا یار کدو تو بڑا لذیذ ہے۔ وزیر بیٹھا، اس نے کہا جناب کمال ہے، کدو تو حضور پاک کو بھی محبوب تھا، بیماروں کو کدو دیا جاتا ہے، بڑا لطیف الہضم ہے، سریع الہضم ہے، نفیس ہے۔ 2 مہینہ گزر گیا، پھر کدو آیا، بادشاہ کہا یار بڑا پھیکا ہے، اچھا نہیں ہے، ذائقہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہوتا ہی پھیکا ہے، تو ہے ہی ایسا ہی۔ بادشاہ نے کہا وزیر صاحب تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جناب کیوں؟ اب وہ ڈر گیا وزیر، نے کہا کوئی آ گیا مسئلہ۔ انہوں نے کہا 1 مہینہ پہلے میں نے تعریف کی، تم نے کہا کدو جیسی سبزی کوئی نہیں، آج میں نے شکایت کی، تم نے کہا بالکل بیکار ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں آپ کا نوکر ہوں یا کدو کا نوکر ہوں؟ انہوں نے کہا سرکار میں آپ کا ملازم ہوں، کدو کا ملازم تو نہیں، آپ کیوں کہیں گے؟ ہم کہیں گے نوکری جو کرتے ہیں، تنخواہ جو لیتے ہیں، پھر ہاں میں تو ہاں ملانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا حضور آپ نے کبھی علماء سے رجوع نہیں کیا، علماء تو علماء ہیں۔ اچھا اب جناب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ 2 عورتیں کیوں ہوں، یہ سارا پہلے قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، اور اتفاق یہ ہے کہ سفر کے اندر بندہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، دولت ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، ان کی وصیت بنا کے وہ اپنے وارثوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو یا 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اگر تم کسی کو قرضہ دے رہے ہو، قرضہ لے رہے ہو، لکھت پڑھت کرو، 2 گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں۔ ان معاملات میں اللہ نے عورتوں کی گواہی میں 2 کی شرط رکھی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے اندر عورت کی شہادت کو قبول نہیں کیا، اعتراف کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح کیونکہ عورت کی ہم جنس ہے، اور پھر عورت پہ ظلم ہو رہا ہو تو دوسری عورت اچھی طرح دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے مستثنا قرار دیا۔ یہاں اللہ حکم دیتی ہیں کہ اب کیا کرو، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء۔ اللہ نے فرمایا 2 عورتوں کو رکھو، کیوں؟ اگر ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، دوسری یاد دلا دے، ایک فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا میں نے کہا جج صاحب اگر ایک عورت گواہ ہو 2 نہ ہوں، وہ گواہی دینے کے لیے آئے، وہ جس کے خلاف گواہی دیں وہ فوراً الزام لگا دے گا کہ جج صاحب یہ میرے لیے اس لیے میرے خلاف گواہی دے رہی ہے
ہے کہ میرے مخالف کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے؟ میں نے کہا مقدمے کا فیصلہ ہو نہ ہو، اس کی عزت کا فیصلہ تو ہو گیا نا آپ کی کورٹ میں. اور جناب وکیل جب کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے اور جبا شروع کریں گے، وہ تو حشر نشر کر کے رکھ دیں گے نا عورت کا. اللہ تو اس کو لانا نہیں چاہتا. دو عورتیں آئیں، کیوں دو عورتوں پہ الزام لگ نہیں سکتا کہ ایک مرد کے ساتھ ان کا ناجائز تعلق ہے، پھر دونوں کٹھی کھڑی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے اس کی عزت کو بچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ علیحدہ نہ آئے بلکہ دو ہو کے آئیں، تاکہ کسی طرح اس کی عصمت پہ الزام نہ لگے، اس کی عظمت پہ الزام نہ لگے. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. بتائیں یہ عورت کے حق میں ہے یا اس فیصلے میں کیا کمی ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آج قرآن بھی سمجھ آ گیا اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. باقی اللہ نے مجھے بھی اب دماغ دیا ہے، اب میرے ساتھ کوئی بات کرے گا تو میں اس کو ٹھیک کروں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کیا کرے آدمی. اس لیے عورت کی شہادت جو ہے نا 2 کی 1 کے برابر ہے. یاد کہتے ہو جی عورت کی تو دیت بھی آدھی ہے، یعنی عورت مر جائے گاڑی میں، مرد مر جائے مثلا اس کی دیت ہے 1,40,000، عورت مر جائے تو آدھی، یعنی اس کو دینا پڑے گا 70,000. کہتے دیکھو جی اسلام نے ناانصافی کی. اور اللہ کے بندے دیت ہے اس کے کارکردگی کا معاوضہ. ایک مرد کتنا کماتا تھا اور ایک عورت کیا کما رہی تھی. ایک مرد کے مرنے سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے تو دیت زیادہ ہے، عورت کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے وہاں دیت کم ہے. اسلام نے تو انصاف کیا ہے کہ مرد بیچارہ جو ہے وہ کتنا، وہ تو 10 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن عورت بڑے سے بڑا ملازم بھی ہو جائے تو صرف اپنا ہی بوجھ اٹھائے گی، اپنی تنخواہ جیب میں رکھے گی، میک اپ شیک اپ کا سامان خرید کر کے اڑا دے گی، وہ کسی کا سہارا تو نہیں بنتی. الا قلیل من عبادی الشکور. تو بہرحال کہنے کا تو اسلام یہاں دیت جو ہے یہ معاوضہ ہے کارکردگی کا. تم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، اس نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی، دونوں کو برابر تنخواہ دو. یہ انصاف ہے. 12 گھنٹے والے کو زیادہ ملے گا، 8 گھنٹے والے کو کم ملے گا. اسلام نے تو عدل کیا، انصاف کیا، اس میں کیا زیادتی کی ہے اسلام. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکیوں اللہ کی طرف نسبت کریں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہم الانثی، تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں ہوں. تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ کتنی بری تقسیم ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اللہ نے فرمایا تم میرے بندوں سے میرے لیے اولاد بناتے ہو. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے. اس کی زمین پہ رہتا ہے، اس کے آسمانوں کے نیچے رہتا ہے، اس کی نعمتیں کھاتا ہے، پھر اسی کا انکار کرتا ہے، پھر اسی کے شریک بناتا ہے. اس لیے روایات متقدمہ سابقہ کتب میں ایک روایت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی. اے میرے بندے اگر تم میری رضا پہ راضی نہیں ہو، اگر تم میری قضاء و قدر پہ راضی نہیں ہو تو نکل جاؤ میری زمین سے، جا کے خدا بھی کوئی اور ڈھونڈ لو، اس کی زمین میں جا کے رہو نا. یہ کیا مانا میرے باغی ہو پھر میری زمین پہ رہتے ہو. نئے خدا بنائے ہیں تو انہوں نے بھی تو کوئی زمین بنائی ہوگی نا، ان سے کوئی لے لو نا تھوڑا بہت ٹکڑا رہنے کے لیے. جن کو تم نے معبود بنایا ہے، جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہے، انداد بنایا ہے، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ند اور اللہ کے ساتھ برابر کی الوہیت کا درجہ دیا، فرمایا پھر ان کی زمین میں جا کے رہو، میری زمین پہ کیوں رہتے ہو. یہ کیا انصاف ہے کہ کھانا میرا، زمین میری، ہوائیں میری، فضائیں میری، پانی میرا، آسمان میرا، اور سجدے غیروں کو جا کے کرتے ہو اور مدد غیروں سے مانگتے ہو اور منتیں غیروں کے نام پہ مانتے ہو. اس جیسا باغی جو ہے پھر اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہوتی.
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وهذا انکار علیہم غایۃ الانکار. اللہ نے فرمایا دیکھو اپنے لیے یہ بدبخت جو ہیں لڑکے چنتے ہیں اور جو خالق ہے جو مالک ہے اس کے لیے لڑکیاں نسبت کرتے ہیں. فقال جلت عظمته اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ذل وجهه مسودا وهو كظيم. اللہ نے فرمایا جب ان کو خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غم کو پی کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھو بچی کی پیدائش پہ غم کرنا جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ بچی دے اس کی مرضی, وہ بچے دے اس کی مرضی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اذا بشر احد هؤلاء بما جعلوه لله, یہ جو اللہ کے لیے لڑکیاں بنانے والے ہیں جب ان کو خبر ملے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے من ذالک غایۃ الانفا, یہ خود نفرت کرتے ہیں. وتعلوه کآبۃ, ان کے اوپر غم چھا جاتا ہے. من سوء ما بشر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك, اور دوستوں سے چھپتا پھرتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی سنا تھا تمہارے گھر میں اولاد ہونی تھی, اب منہ گندا کر کے ہاں جی بس لڑکی ہوئی ہے, لڑکا ہو لڑکا پیدا ہو جی لڑکا پیدا ہو. اللہ کے بندے اللہ لڑکی دے اس کی مرضی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. اللہ نے فرمایا میری مرضی میں لڑکیاں دوں لڑکے دوں جوڑے دوں نہ دوں میری مرضی ہے. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ. اللہ نے فرمایا جاہلوں کی طرح اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ زیادہ اولاد پیدا ہوگی تو زیادہ کھائے گی, ہم کھانا کہاں سے لائیں گے. اللہ نے فرمایا ان کو رزق میں دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں. اگر ایک بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے پیدا ہوتا ہے تو کمانے کے لیے بھی دو ہاتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرے. وَكَيْفَ تَعْنِفُونَ أَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ وَتَنْسُبُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. المرأة ناكسة یکن نقصابل سرحلی منتقون تفلتن. اب مفسر فرماتا ہے عورت ہر حال میں ناقص ہوتی ہے, بچپن سے اپنے نقص کو چھپانے کے لیے زیورات کا استعمال کرتی ہے. وَإِذَا خَاصَمَتْ فَلَا عِبَارَتْ رَهَا بَلْ هِيَ عَاجِزَةٌ عَيِّةٌ وَمَن يَكُونُ هَكَذَا يُنْصَبْ. اور اگر کوئی مناظرہ ہو جائے کوئی بحث ہو جائے تو یہ بات نہیں کر سکتی ہے. ایسی ناقص کو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. فالانسا ناقصۃ الظاہر والباطن فی الصورت والمعنی. عورت ظاہری اعتبار سے بھی ناقص ہے, باطنی اعتبار سے بھی ناقص ہے, صورتاً بھی ناقص ہے, معنن بھی ناقص ہے. فیکون نقص ظاہریہ والصورتہ بلبس الحلی وما فی معنیہ لجنوا فیہا من نقص کما قال بعض شعراء العرب. اب یہ اپنے ظاہری نقص کو پورا کرنے کے لیے زیورات کا سہارا لیتی ہے, زیورات پہن کے اپنی اس کمی کو پورا کرتی ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا وَمَا الْحُلِيُّ إِلَّا زِينَةٌ مِّن نَقِيصَةٍ يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنِ ذَا الْحُسْنِ قَصُرًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مَوْفُورًا كَحُسْنِكَ لَمْ يَحْتَجِ إِلَىٰ أَن يَزُورًا. اب شاعر کہتا ہے کہ یہ زیور جو ہیں اس کے عیب چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر کسی کو اللہ نے جمال دیا ہے تو وہ کسی زیور کی محتاج نہیں ہوتی ہے. وَأَمَّا نَقْصُ مَعْنَاهَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ عَاجِزَةٌ عَنِ الْانتِصَارِ عِندَ الْانتِصَارِ لَا عِبَارَةَ لَهَا وَلَا هِمَّةَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ وَقَدْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَدِ نَصْرَهَا بُكَاءً وَسِرَّهَا سِرْقًا. وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ مقابلہ ہو جائے تو یہ عاجز ہے, یہ ضعیفہ ہے, یہ مدد بھی نہیں کر سکتی ہے. جیسے کہ بعض عرب کہتے ہیں جب اس کو خبر دی گئی کہ تمہارے گھر میں بچی ہوئی ہے تو کہنے لگا ما ہی بنعم الولد,
یہ کوئی ایسا ولد یا لڑکا نہیں ہے کہ جس کی مدد ہو، اور اس کا سر جو ہے اس کو چھپانا جو ہے وہ بھی سرقہ ہے۔ تو کیا مانا؟ عورت جو ہے وہ ظاہراً بھی ناقص ہے اور باطناً بھی ناقص ہے، صورتاً بھی ناقص ہے اور مانن بھی ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ عورت بڑی عجیب چیز ہے، یغلبہن اللعین یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ حضور نے فرمایا یہ عورت ایسی چیز ہے کہ شریف پہ سوار ہو جاتی ہے اور کمینہ اس پہ سوار رہتا ہے۔ فرمایا لیکن فرمایا اب کیا کریں، ہم برے تو نہیں بنیں گے، جو کچھ ہو برداشت کریں گے اور کیا کریں۔ یعنی اگر شریف آدمی ہو نا تو اس کو تو یہ نکیل ڈال کے رکھتی ہے نا، بجائے مولوی ہو پیر ہو، باہر پیری مولوی ہوگی، اندر جائے گا تو مونچھ نیچے ہوگی۔ اور اگر کوئی گنڈا ہو کبھی نہ ہو تو جناب 10 مارے گا بھی اور اس کے تابع رہے گی، مجال ہے کہ سر اونچا کر کے، اس کو پتا ہے کہ ابھی جناب انشاءاللہ ریڈیو فل وائلیم پہ کھول کے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا، اس کے سامنے تیر کی طرح سیدھی ہوتی ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا نا کہ یغلبن الکریم، شریف پہ یہ غالب آ جاتی ہے، وہ یغلبہن اللئیم، اور کمینہ ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ میں نے زنا سے توبہ کر لیا ہے لیکن خواہش ہوتی ہے، توبہ کرو۔ اور دوسرا خواہش کا علاج یہ ہے کہ کسی بلوچ کے پاس جاؤ، اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، جب کتاب اثر نہ کرے نا پھر ڈنڈے سے انشاءاللہ ایسا ٹھیک کرے گا، خواہش ایک رات میں مر جائے گی۔ کوئی نہ ملے تو میرے پاس حاضر ہو جانا۔ اللہ کے بندے تم نے توبہ کی ہے تو چٹ لکھنے کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی ہے، گناہ ہے، اللہ نے پردہ دیا، توبہ کی تو اللہ معاف کر دے بس۔ اب اس پر خام خواہ کے لیے 5000 بندے کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو بھی رسوا کرتے ہو اور ہم پرچی نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، نہ پڑھیں او جی مولوی صاحب نے پرچی ہماری پی گئی، جواب نہیں دیا، اور اگر جواب دیں تو اس میں ایسی باتیں لکھتے ہو، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ اگر انسان کسی گناہ میں ہے توبہ کرو، اگر اس گناہ سے بچنا ہے، نہیں بچ سکتے ہو، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کے ساتھ جا کے 2-4 مہینے رہ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی منشیات میں، اللہ ہر وہ مسلمان جو نشے میں مبتلا ہیں ان کو رہائی عطا فرما اور اس عذاب سے ان کو بچا۔ یہ نشہ یا زنا یا فواحش یہ ایسی بلا ہے، لگ جائے پورے خاندان کو برباد کر، صرف ایک آدمی نہیں برباد ہوتا۔ اور اس کا بھی میرا بھائی صرف دعاؤں شعاؤں پہ نہ رہو، آج کل باقاعدہ میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہے، انہوں نے اس کا باقاعدہ علاج ہے، کورس ہے، 2-3 مہینے کے لیے کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو کسی دین والے لوگوں کے ساتھ 2-4 مہینے کے لیے باہر بھیج دو، اپنے معاشرے سے جب تک کٹے گا نہیں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ایک نو مولود بچے کو ماں باپ نے ہسپتال میں چھوڑ دیا، میں پالنے کے لیے لے آیا، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ تو بننا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنی ولدیت اس کے ساتھ لگا دو، وہ کسی کا بچہ ہے، تمہارا بچہ تھوڑا ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اپنا نام لگا دے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ نسبت کی جائے، کسی اور کو صرف بیٹا بنانے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، یعنی نہ وہ تمہارا وارث بنے گا، نہ تمہاری جائیداد کا وارث بنے گا، نہ بڑا ہونے کے بعد تیری عورت کا محرم ہو جی میں نے تو پالا تھا اور میں نے بیٹا بنایا تھا۔ بنایا نہیں ہے، بنانے سے بیٹے نہیں بنتے ہیں، یہ کوئی مٹی کی گڑیا کا کھیل نہیں ہے، اللہ بناتا ہے۔
آدمی نے خود حج نہ کیا ہو دوسرے کا حج بدل کر سکتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے؟ امیر ہے پہلے اپنا حج کرے. ہے غریب، اس کو تو کبھی حج ملنا ہی نہیں تھا، اس کو اگر کوئی حج بدل پہ بھیج دے آ جائے کوئی بات نہیں. یہ ایک ہی، اب دیکھیں نا یہ اتنے سارے سوال صرف ایک لکھنے والے، وہ تو فارغ ہے، تم نے مجھے بھی فارغ سمجھا ہوا ہے کیا؟ صاحب بدعت کی عزت کرنا جو ہے دین اسلام کو گرانا ہے. اب بدعت والے کو امام بنا دو تو عزت ہے نا اس کی، یہ حرام. کسی اہل بدعت کی تکریم نہ کرے. اگر آپ نے کسی مرحوم کے لیے عمرہ کیا ہے اللہ ثواب دیں گے، بالکل دیں گے. کہتے جی کہ بعض لوگ پیلے رنگ کی چپل پہنتے ہیں تو ان سے پوچھو میرا کیا گناہ ہے اس میں نے تو کبھی نہیں پہنی نا. اور جس نے پہنی ہوئی ہے اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پیلا کیوں پہنا ہوا ہے؟ تمہیں پیلے رنگ سے الرجی ہے تو اس کو نیلی دے دو. نہیں اب کیا کریں مجھے بتاؤ، وہ پیلے رنگ کی چپل کیوں پہن رہے اس کا پتا بھی مولوی صاحب کو ہوگا. اللہ کے بندے مختلف دنیا میں رنگ ہیں، کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے، اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ چپل دیکھ رہے ہیں، کبھی رنگ دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈھنگ دیکھ رہے ہیں، کبھی چال دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈھال اسی لیے عمرے پہ آئے ہو. کہتے جی کہ حرم کے کولر سے لوگ پانی بھر کے لے جاتے ہیں تو اسی لیے تو ہے نا پینے کے لیے لے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. تبلیغ والوں کی آپ بڑی حمایت کرتے، نہیں جناب اندر ڈنڈا لے کے آؤ کٹھے چلیں گے ان کو مارنے کے لیے. برا کام کر رہے ہیں نا، اور اچھا کام جو بھی کرے گا ہم تائید کریں گے. وہ تبلیغ کرے، وہ تدریس کرے، وہ قرآن پڑھائے، وہ مدرسہ چلائے، وہ حدیث پڑھائے، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں. وہ اچھا کام کرتے ہیں ہم کیوں تائید نہ کریں؟ ہاں اگر وہ واقعی ڈاکہ مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کو جیب کاٹنا سکھاتے ہیں، سود کھانا سکھاتے ہیں، لوگوں کی شکلیں اسلام سے بگاڑتے ہیں، پھر ٹھیک ہے آنا، پھر ان کے پاس چلیں گے، ان کو سمجھائیں گے. زمزم ہو یا دنیا کا کوئی پانی ہو، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیے، داہنے ہاتھ سے پکڑے، بسم اللہ کر کے پیے، ہر سانس پہ الحمدللہ کہے، اور اگر زمزم ہے تو پینے کے بعد اللہ سے دعا مانگے. حضرت ابن عباس دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. یہ جو لوگوں نے یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ زمزم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. یہ پتہ نہیں کیسے مسئلہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ حضور نے کھڑے ہوئے زمزم پیا تو علماء فرماتے ہیں یہ فعل نبی سے جواز ثابت ہوتا ہے، سنت نہیں ثابت ہوتی. یعنی اگر کبھی حضور نے کوئی عمل کیا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جائز ہے. کیا معنی؟ اب اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے زمزم پی لے تو جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے. جیسے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے تو کیا وہ سنت ہو گیا؟ اب ہر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے؟ وہ جواز ہے کہ کبھی اگر امت پہ وقت آ جائے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، کیا کرے غریب؟ کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر لے، جائز ہے. حضور نے ایک دفعہ کر دی. اور بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کے اس لیے پیا تھا کہ اس وقت کنویں پہ نیچے سارا پانی گرا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، حضور معذوراً کھڑے رہے. بعض لوگ جو ہے حیا علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ کہے تو کھڑے ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پھر کھڑے ہوئے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر حالات ایسے ہیں کہ رش ہے جگہ نہیں ملے گی پہلے جائے کھڑے ہو جاؤ، کوئی ایسی بات، یہ کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہوتے، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں. کہتے تھے کہ بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا اچھا نہیں ہے. جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جب حضور نے پہنی ہے بات ختم ہو گئی.
باقی بہانے بنانے کا کیا مطلب؟ سرکار دو عالم نے انگوٹھی پہنی ہے اور صحابہ نے انگوٹھی پہنی ہے، اور دو آتے ہیں حدیث میں لفظ کے فسہو حبشی، کہ اس کا جو نگ تھا نا وہ حبش کے علاقے کا تھا، اور دوسری جو آپ کی انگوٹھی اس پہ آپ کی مہر بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے تھے، تو آپ نے مہر بھی اس پہ بنائی تھی محمد رسول اللہ، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، حمام میں گیا، اوپر کی چادر اتار کے لٹکا دی، اچھا حجامت کرانے کے لیے گیا تو اوپر کی چادر اتار کے رکھ لی، تو کیا ہو گیا؟ عمرہ اس چادر میں تھا، جب اتارا تو عمرہ بھاگ گیا۔ تم تو بیٹھے ہوئے ہو نا شریف آدمی، عمرہ چادر میں بھاگ گیا تو کیا کر؟ بھاگو، پکڑو اس کو پہلے۔ عمرہ تم کر رہے ہو، چادر کر رہی ہے۔ عجیب لوگوں کی عقل ہے، چادر گر گئی، عمرہ شریف گر گیا، چادر کھل گئی، عمرہ شریف کھل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں نا جی، 100% گھڑن تو بھائی کپڑا ہے، گر گیا، کھل گیا، کیا ہو گیا؟ آخر آدمی حجامت کرا رہا ہے، ضروری ہے کہ سب چادروں پر بال گریں؟ اتار کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے کہ جی جب ہم لوگ عمرہ کر کے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو جو دوست احباب یا رشتہ دار آتے ہیں وہ کہتے ہیں دعا کے لیے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، سنت ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مسافر، خاص طور پہ حاجی اور معتمر، واپس جانے کے بعد سیدھا گھر میں نہ جائے، محلے کی مسجد میں جائے، لوگ اکٹھے ہوں، مختصر حال سنائے، ان کے لیے دعا کرے، کیوں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ جب گھر پہنچ گیا مہمانی ختم ہو گئی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے بالکل قضا پڑھیں، اور افضل یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں بھی قضا میں پڑھ لیں، حالانکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ 2 سنتیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اگر ساری کائنات کی شاہی مجھے دے دے، مجھے اس سے بھی یہ 2 رکعت زیادہ محبوب ہیں۔ کیا طواف کے نفل جو ہے حتیم میں، بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے حتیم میں جہاں مرضی آئے پڑھو۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، پہلے بڑی مشین پھروائی، پھر درمیانی، پھر باریک، ٹھیک ہے، کوئی بات، سارے سر پہ پھروائی، ٹھیک ہو گیا۔ وما ارسلنا من رسول کی جو آیت مبارک ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی زندگی اور حیات کا مسئلہ ہے۔ جب آپ زندہ تھے تو اس وقت جا کر آپ سے کہنا تھا، اگر یہ وفات کے بعد بھی ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو عمل کرتا نا۔ دیکھو نا، حضرت عمر جیسا آدمی ہے، حضرت عباس کو لے کے جا رہے ہیں اور کہا کہ یا اللہ، ہم پہلے حضور سے دعا کراتے تھے بارش کے لیے، اب اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے چاچے کو لائے ہیں دعا کے لیے۔ تو مانا یہ ہوا کہ اگر حضور کا اس وقت بھی توسل جائز تھا تو عباس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض علماء جو جائز سمجھتے ہیں وہ باریک مسئلہ ہے، عامت الناس کو ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، آپ سیدھی اللہ سے دعا مانگیں۔ لیکن حضور پاک نے طواف کے لیے دعا سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ کون سی دعا؟ رکن یمانی کے بعد کیا مانگتے ہو؟ ہاں جی، اس میں کوئی وسیلہ واسطہ ہے؟ اچھی دعا سکھائی حاجیوں کو کہ جس میں نہ وسیلہ ہے نہ واسطہ ہے۔ سارے قرآن کی دعائیں پڑھ جاؤ، کسی ایک دعا میں واسطہ وسیلہ ہے؟ آج گھر جا کے قرآن کھول لینا، ربنا آتنا، ربنا هب لنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا اننا سمعنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ساری دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں۔ اصل میں مسلمان کہتے ہیں نماز شماز نہ پڑھنی پڑے، شارٹ کٹ ہوئے، کوئی وسیلہ مل جائے جان چھڑائیں، بس سارا کام اس سے ہو جائے، ہمیں کیوں کرنا پڑے؟
مکان کے اوپر اگر چھت پہ مسجد بنائی جائے، بنانے کے وقت یہی نیت ہو کہ نیچے مکان بنائیں گے، اوپر مسجد بنائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ جو قرآن وقف حرم میں ہیں وہ اپنے ملک میں نہ لے جاؤ۔ دو آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑ لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے، بالکل جائز ہے۔ احرام کی حالت میں نے پاؤں میں سوفٹی پہن لی، سوفٹی پہنو، سیفٹی پہنو، جگر پہنو، صرف یہ ہے کہ ہڈی ظاہر ہو۔ کہتے جی کہ یہاں پر ہوٹلوں میں مرد عورتیں اکٹھے ٹھہرتے ہیں تو یہ ان کو شرم کرنا چاہیے جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، مولوی کیا کرے؟ جب ان کو حیا نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا مسئلہ ہے کہ دو کمرے ہیں تو مرد الگ ہو جائیں، عورتوں کو الگ کر دیں۔ اگر آپ انسان ہے، نیند ہے، غفلت ہے، حالت ہے، غیر محرم کے ساتھ کیسے ایک کمرے میں سوئے گا؟ ایک آدمی ہے وہ کام نہیں کرتا، فارغ ہے بیچارہ، جہاں جاتا ہے کام نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں جادو ہے، کوئی جادو شادو نہیں، وہ ہے ہی نکما، کوئی جادو شادو نہیں۔ بعض ویسے حضرت فارغ ہوتے ہیں، وہ کل لا مولا ہو اینما یوجہ ہو لا یات بخیر۔ وہ جناب اس کو 2-4 دن ساتھ لگا کے ڈنڈے مار کے کام کراؤ، سیدھا ہو جائے، ہر کوئی کام دے گا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تو کام نہیں، یہ تو کھانے والی پارٹی ہے، کام والی تو ہے نہیں، کون کام دے پھر؟ میری بیوی بیمار ہے، جن کی بیماری ہے، مجھے تو کوئی جن کا پتہ نہیں لگتا، کوئی بھوت تلاش کرو، اس سے علاج کرواؤ۔ مجھے نہ جنوں کا پتہ لگتا ہے، اللہ بچائے، مجھے تو آپ کافی ہیں۔ بہرحال علاج شریعت کے مطابق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، سارا دن گھر میں ٹیپ لگا دو، سورۃ البقرہ چلتی رہے، تلاوت کرو، پانی پہ دم کر کے پلاؤ، پانی پہ دم کر کے اس کو نہلاؤ اور دم کرو، انشاءاللہ جن بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ جب سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اگر صفا مروہ میں وضو نہ رہے تو بغیر وضو بھی جائز ہے۔ جب ہم اشارہ کرتے ہیں حجر اسود کو، ہاتھ لگے تو چوم لیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں۔ گو بعض فقہا کہتے ہیں جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے، لگے چوم لو، نہ لگے اشارہ کافی ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ 3 طلاق دی ہے، بالکل اس کے بعد 3 ہے، احناف کے نزدیک تو اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی آپ کو 3 تھپڑ مارے، ایک شمار کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو بعض علماء فرماتے ہیں، تو آپ دارالافتاء میں جائے، کوئی اللہ راستہ، حنفیوں کے نزدیک کوئی راستہ نہیں، 3 ہے، ایک ہے، 2 ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا گناہ ہے، سنت کے خلاف کیا، لیکن گولی تو لگ گئی نا۔ اگر ایک عورت مدینہ منورہ جائے، واپسی پہ ایام شروع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، غسل کر لے اور نماز نہ پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، مکے میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے۔ مذاہب 4 حق ہیں، اگر حق ہیں تو اختلاف کیوں ہے؟ ہر بندے کے 4 بیٹے ہیں، بیٹے میں بھی اختلاف ہے، شکل میں بھی اختلاف ہے، قد میں بھی اختلاف ہے، فہم میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قانون ہے، 2 وکیل کھڑے ہیں، وہی دونوں اسی کو کوٹ کر رہے ہیں، ایک یہ سمجھ رہا ہے، ایک یہ سمجھ رہا ہے۔ کبھی فہم کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی ایک امام کو حدیث ملی ہے، دوسرے کو نہیں ملی۔ بہرحال داڑھی مبارک جو ہے واجب ہے، باقی سٹائل وٹائل یا یہ تو فیشن ہے۔ بہرحال ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا منع ہے، یہ صرف حضور کے روضہ مبارک پہ پڑھنا ہے۔
آگے پیچھے اگر ہیں تو پھر وہ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اگر ہم جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے آئیں تو طواف لازمی ہے کوئی نہیں، نفلی عبادت ہے، اللہ موقع دے کر لو، نہ ہو نہ کرو. اگر ایک آدمی نے احرام باندھ کے گھر سے نکلا، گاڑی نہیں ملی واپس، بھائی احرام کا کیا مانا؟ 2 چادریں باندھ کے نکلے. احرام تو تب ہوگا جب 2 رکعت پڑھ کے نیت کرو گے. تم نے نیت کی نہیں تو احرام کیا احرام لگا رکھا ہے؟ ٹیلی فون پہ کوئی طلاق دے بالکل وہ بھی ہو جائے گی، دینے والے کو تو پتا ہے نا میں دے رہا ہوں. میں نے عمرہ کیا لیکن بال کٹانا بھول گیا، اب بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں، 350 ریال میں انشاءاللہ ملے گی. اس کو 20-22 سے ضرب دینی پڑے گی. مجال ہے تم اگلے سال بھولو. بہرحال یہ نہیں ہے کہ ایک عمرہ سارے رشتہ داروں کو دے دو، ایک حج ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک کے لیے. حرم میں جو کھجوریں ملتی ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، وہ کوئی خیرات نہیں ہوتی. وہ تو لوگ لے آتے ہیں کہ لوگ افطار کریں، روزہ کھولیں، وہ تو ہدیہ ہوتا ہے، کوئی صدقہ ودقہ نہیں ہوتا. بہرحال حاضر نادر کے واقعات اکابر کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں آتے ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں، مجھے دکھائیں کہ کہاں حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضور حاضر نادر ہیں. اللہ کے خوف سے ڈرا کرو. ہر جگہ پیغمبر کو موجود اور دیکھنے والا ماننا جو ہے تو کفر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. میرا مدنی جب بی بی مریم کی قرآن دازی ہو رہی تھی آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور، آپ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو طور پہ بھی موجود نہیں تھے. وما كنت ساويا في مدين، آپ مدین میں بھی موجود نہیں تھے. اللہ کہتا ہے موجود نہیں تھے، تم کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر سے. عقل کی بات کرو. اور اگر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر معراج کا کیا مطلب ہے اور ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. پھر معراج بہانہ تھا، ڈرامہ بنایا گیا. اگر آدمی نیچے درس گاہیں ہیں اوپر گھر بنائیں کوئی حرج نہیں بھائی. میں جب جدے پہ اترا طبیعت خراب تھی، ہوٹل آتے ہی کپڑے اتار دیے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ احرام پہن لیا. نہیں کوئی دم نہیں پڑتا، 5 منٹ پہننے سے دم نہیں پڑتا.